بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ روزے سے متعلق ان مسائل کا بیان ہے جن سے صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ اس میں ایک شرط یہ ہے کہ روزہ توڑنے سے پہلے ایسا عذر لاحق ہونا جس سے روزہ نہ رکھنا مباح ہوتا ہو، تو پھر بھی اس صورت میں بھی کفارہ ساقط ہو جاتا ہے اور صرف قضا لازم ہوتی ہے۔ اس کی تفصیل اس طریقے سے ہے کہ اگر روزہ توڑنے سے پہلے کوئی ایسا عذر لاحق ہو جائے جس سے روزہ نہ رکھنا یہ مباح ہوتا ہے، مثلا کوئی روزہ دار شخص سفر پر روانہ ہو جائے پھر وہ روزہ توڑ دے تو اس سے کفارہ ساقط ہو جائے گا، صرف قضا واجب ہوگی۔ لیکن اگر کسی نے پہلے سے روزہ توڑ دیا اور پھر اپنی خوشی سے وہ سفر پر روانہ ہوا تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ اگر روزہ توڑ دینے کے بعد اسی روز کسی مجبور کر دینے سے مجبوری سے سفر پر گیا تب بھی صحیح یہ ہے کہ اس سے کفارہ ساقط نہیں ہوگا۔ سفر شروع کرنے کے بعد اگر اس نے روزہ توڑ دیا تو اس پر صرف قضا واجب ہوگی، لیکن روزہ پہلے توڑا اور پھر اپنی خوشی سے سفر کیا یا کسی نے مجبور کیا اور اس نے سفر کر لیا تو اس سے بظاہر یہی شبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ محض اپنے یہ کفارہ ساقط کرنے کے لیے یہ روزہ توڑ رہا، یہ سفر کر رہا ہے۔ اب یہاں ایک تھوڑی سی بات کی یہ وضاحت بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس سے پہلے ایک مسئلے میں ہم نے یہ بات عرض کی کہ اگر عورت نے روزہ اپنے اختیار سے توڑا تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ بیوی آپ پر کفارہ بھی واجب ہوگا اور قضا بھی ہوگی۔ اسی دن وہ بیمار ہو گئی، اس کو حیض آنا شروع ہو گیا تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ سے جیسے باقی دنوں کے روزہ نہ رکھنے کی صرف قضا ہے تو آج کے روزے کی بھی آپ صرف قضا رکھیں گے، کفارہ آپ پر نہیں ہوگا۔ اب جیسے حیض اور نفاس یہ عذر ہے اور اس کی وجہ سے ہم کفارہ ساقط کرنے کا حکم کرتے ہیں، اور سفر کی صورت میں کہ جب پہلے روزہ اس نے رکھا پھر روزہ توڑ دیا پھر اپنی خوشی سے وہ سفر پر نکلا تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ کو کفارہ دینا ہوگا، آپ سے کفارہ ساقط نہیں ہوگا۔ اب یہ دونوں عذر ہیں، ایک میں ہم کہتے ہیں کہ کفارہ ساقط ہے اور دوسرے میں کہتے ہیں کہ کفارہ ساقط نہیں ہے۔ ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ یہ جو حیض والی عورت ہے، نفاس والی عورت ہے، وہ اس بیماری کے دوران روزہ رکھنے کی، تلاوت کرنے کی، نماز پڑھنے کی اہل ہی نہیں رہتی ہیں۔ کیا مطلب ہے اہل نہ رہنے کا؟ کہ اگر وہ یہ کہیں کہ چلو میں بیمار تو ہوں لیکن یہ ہے کہ میں روزہ رکھ لیتی ہوں، اور وہ رکھ بھی لے روزہ، تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ آپ نے رکھ بھی لیا ہے لیکن آپ کا روزہ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ روزے کی اہل ہی نہیں تھیں، رکھ ہی نہیں سکتی تھی، آپ ہوتا ہی نہیں تھا آپ کا روزہ۔ لیکن سفر ایسا عذر نہیں ہے۔ سفر کے بارے میں اللہ کریم کا حکم بھی یہ ہے کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر تم اس میں روزہ رکھو، اجازت تو ہے نہ رکھنے کی لیکن روزہ نہ رکھو تو نہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب یہ جو ہے اختیار ہے، جبر نہیں ہے کہ روزہ رکھیں یا افطار کریں۔ سفر کی حالت میں ایک آدمی نے روزہ رکھ لیا، وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ میں نے سفر کے دوران روزے رکھے ہیں تو آیا میرے روزے درست ہیں یا نہیں،
تو ہر آدمی اس کو یہی کہے گا، اللہ کی کتاب بھی اس کو یہی کہتی ہے کہ آپ کا روزہ درست ہے۔ لہٰذا اس نے جب سفر کیا تو چونکہ پہلے بھی اس کو مکمل اجازت نہیں تھی، مکمل اختیار اس کو نہیں تھا روزہ نہ رکھنے کا، بلکہ اس کے پاس روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کا اختیار تھا، اور رکھنے کی حالت اس کے لیے زیادہ مفید تھی بنسبت نہ رکھنے کی۔ لہٰذا سفر اگر اس نے شروع کیا تو اس سفر کی وجہ سے اس سے کفارہ ساقط نہیں ہوتا۔ اگلی شرط یہ ہے کہ روزہ توڑ دینے والی چیز کا رمضان کے ادائی روزوں میں واقعہ نہ ہونا، یعنی جس شخص نے رمضان کے ادائی روزے کے علاوہ کوئی اور روزہ، مثلا رمضان کا قضائی روزہ یا کفارہ ظہار یا کفارہ قتل وغیرہ کا یا نفلی روزہ توڑ دیا تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، صرف قضا واجب ہوگی۔ تو رمضان کے ادائی روزوں میں اگر ان شرائط کے ساتھ جو پہلے قضا اور کفارہ دونوں کے ضمن میں بیان ہوئی، اگر رمضان کا ادائی روزہ ٹوٹ گیا، توڑ دیا اس نے، تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ رمضان کے ادائی روزوں کے علاوہ اگر کوئی روزہ بھی ایک آدمی نے توڑ دیا، مثلا رمضان کا ہی قضا روزہ وہ رکھ رہا ہے اور اس میں اس نے جان بوجھ کر تمام شرائط اپنی رضامندی کے ساتھ ہر طرح سے مکمل طریقے سے اس نے روزہ توڑ دیا، تو اس پر اس صورت میں صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اب وجہ یہ اس کی کیا ہے کہ روزہ جو ہے یہ ایک ہی طرح کا روزہ ہے، چاہے رمضان کا ادائی روزہ آپ رکھیں یا رمضان کا قضائی روزہ رکھیں۔ نفل روزہ ہے تو وہ بھی روزہ ہے، فرض روزہ ہے تو وہ بھی روزہ ہے، سنت روزہ ہے تو وہ بھی روزہ ہے، قتل یہ کفارہ قتل ہے تو وہ بھی روزہ ہے، کفارہ ظہار ہے وہ بھی روزہ ہے۔ روزے تمام ایک طرح کے ہیں، لیکن ایک وقت کے روزوں میں ہم کہتے ہیں کہ آپ پر کفارہ ہے، ایک وقت کے روزے کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ آپ پر کفارہ نہیں ہے۔ شرائط تمام یہاں بھی پائی جا رہی ہیں، شرائط تمام وہاں بھی پائی جا رہی ہیں۔ ایک جگہ شرائط پائی جا رہی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ صاحب آپ کفارہ دیں گے، ایک جگہ وہ تمام شرائط پائی جا رہی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ آپ کفارہ نہیں دیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک ہے روزہ رکھنا اور ایک ہے رمضان کی حرمت، رمضان کی فضیلت اور اللہ کریم کے حکم کو توڑنا، یہ فرق ہے اس میں۔ آپ نے نفل روزہ رکھا یا رمضان کا قضائی روزہ آپ نے رکھا، تو جس تاریخ اور جس دن کو آپ روزہ رکھنا چاہ رہے ہیں، روزہ آپ نے رکھ لیا، تو بعین ہی اس دن کے لیے اللہ کریم کا کوئی حکم آپ کو نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھیں، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ اس دن کی کوئی ایسی فضیلت، کوئی ایسا حکم اس دن کے لیے شریعت کے طرف سے ثابت نہیں ہے کہ اس دن آدمی جو ہے وہ روزہ رکھے۔ اب رمضان کے لیے مستقل اللہ کا حکم ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت کو روزہ رکھنا پڑے گا، یہ شریعت کا مستقل حکم اور دین کا ایک رکن ہے۔ دین کا رکن مستقل روزے رکھنا نہیں ہے، بلکہ دین کا حکم جو ہے وہ رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ تو اب یہاں پر اس پر کفارہ اس وجہ سے ہے کہ ایک تو رمضان کی فضیلت اس نے ضائع کر دی، رمضان کی فضیلت ضائع کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی جو برکات تھے اس سے اس نے آپ کو محروم کر دیا، اور اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اس نے اللہ کریم کا حکم توڑ دیا۔ تو یہ جو اللہ کریم کے حکم کی بے حرمتی ہوئی اور رمضان کی فضیلت کی بے حرمتی ہوئی، تو اس وجہ سے اس پر کفارہ واجب ہوتا ہے، ورنہ یہی روزہ جو آج اس نے رمضان کا روزہ کسی عذر سے توڑ دیا، پھر اس کی قضا وہ رکھ رہا تھا اور بغیر عذر کے اس نے توڑ دیا، تو آج اگر بغیر عذر کے توڑتا تو ہم اس کو کہتے کہ آپ کو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ کل اگر وہ بغیر عذر کے یہی روزہ توڑتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ پر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں اس دن کی کوئی فضیلت، کوئی حرمت، کوئی ثواب زیادہ
اور کوئی اللہ کریم کا حکم اس دن کے لیے موجود نہیں ہے، وہاں مطلقاً حکم ہے کہ آپ کو ایک روزہ جو ہے وہ قضا رکھنا پڑے گا۔ یہ وجہ ہے کہ رمضان اور غیر رمضان کے روزوں کے توڑنے کے میں فرق اور یہ کفارہ واجب ہونے کا۔ اور ایک شرط یہ ہے کہ رمضان کے ادائی روزوں میں نیت کا رات سے واقع ہونا۔ اگر کسی نے رات کے وقت یعنی طلوع فجر سے پہلے رمضان کے ادائی روزے کی نیت نہیں کی، بلکہ دوپہر شرع سے پہلے روزے کی نیت کی اور پھر عمدن روزہ اس نے توڑ دیا، تو اب اس پر صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اور اس کی وجہ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ اب اس کا یہ پورا دن جو ہے، یہ جس وقت سے آدمی نیت کرتا ہے تو اس نیت کے وقت سے اس کا اجر شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس نے رات کو بھی نیت نہیں کی، صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے بھی نیت نہیں کی، اور دوپہر شرع تک یہ انتظار کرتا رہا۔ شرع دوپہر سے پہلے اس نے تھوڑی دیر پہلے اس نے نیت کر لی، تو اب یہ جنایت یعنی نقصان مکمل نہیں ہے۔ اگر اس کے بعد یہ روزہ رکھے گا توڑے گا تو نقصان مکمل نہیں ہے، لہٰذا نقصان چونکہ پہلے سے روزے کے اندر موجود تھا نیت نہ کرنے کی وجہ سے، تو اس پر صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اگلا مسئلہ، اگلی شرط یہ ہے کہ روزے دار کا مکلف نہ ہونا، یعنی جو شخص روزہ رکھنے کے لیے شرعاً مکلف نہ ہو، یعنی جس میں وجوب ادا اور صحت ادا کے شرائط میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے، مثلا وہ مریض ہے یا مسافر ہے یا حیض یا نفاس والی عورت ہو، تو اس پر روزہ توڑ دینے سے کفارہ واجب نہیں ہوگا، صرف قضا واجب ہوگی۔ اسی طرح جس شخص نے رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی نیت کی ہو اور نہ ہی روزہ نہ رکھنے کی نیت کی نہ رکھنے کی، بس اسی طریقے سے ہے، پتہ ہی نہیں ہے اس کو کہ یا مجھے روزہ رکھنے کی نیت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، اس نے کچھ بھی نہیں کیا اور پورا دن وہ مفطرات سے رکا رہا، تو اس پر صرف قضا واجب ہوگی۔ مثلا یہ ہے کہ صبح جب کی اس آدمی نے، تو اس نے نہ روزہ رکھنے کی نیت کی اور نہ روزہ نہ رکھنے کی نیت کی، اسی طریقے سے رہا اور سارا دن اس نے کوئی چیز کھائی پی بھی نہیں، مفطرات سے بھی بچا رہا، تو چونکہ اس کی نیت نہیں تھی لہٰذا، اور کفارہ اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ نہ نیت ہے نہ اس نے کوئی چیز کھائی پی، لیکن اس نے مفطرات سے یہ رکا رہا بچا رہا، تو اب اس پر صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اور ایک شرط یہ ہے کہ عمدن روزہ توڑنا شبہ کے موقع پر شبہ کی وجہ سے ہوئی ہو، عمدن روزہ توڑنا شبہ کے موقع پر شبہ کی وجہ سے ہوا ہو، اور اس کی جزیات یہ ہیں، یعنی روزہ تو آدمی نے عمدن توڑا ہے، لیکن شبہ کے موقع پر اور شبہ کی وجہ سے اس نے روزہ توڑا ہے۔ مثلا اگر کسی روزے دار نے بھول کر کچھ کھا پی لیا اور اس کو یہ گمان ہوا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور پھر اس نے عمدن کھا پی لیا، تو اس پر صرف قضا واجب ہوگی۔ اب یہ ہے کہ اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ بھولے سے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بھولے سے اس نے کوئی چیز کھا پی لی اور اس کے بعد اس کو خیال ہوا کہ میرا روزہ تو ٹوٹ گیا، اب یہ شبہ کے موقع پر شبہ کی وجہ سے اس نے روزہ توڑا ہے، تو اس پر صرف قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی روزے دار کو بلا قصد قے ہو گئی اور اس نے یہ گمان کر لیا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور پھر اس نے عمدن کھا پی لیا،
تو اس پر صرف قضا واجب ہوگی۔ اب یہ ہے کہ قے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کو شبہ ہو گیا کہ شاید میرا روزہ ٹوٹ گیا، تو یہاں روزہ ٹوٹنا توڑنا یہ شبے کی وجہ سے شبے کے موقع پر ہوا ہے، لہٰذا اس پر صرف قضا واجب ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کو سوتے ہوئے احتلام ہو گیا، یا یہ ہے کہ اس نے کسی خاتون کو دیکھا، کوئی تصویر دیکھی اور اس کی وجہ سے اس کو انزال ہو گیا، تو چونکہ اس کی وجہ سے روزہ جو ہے نہیں ٹوٹتا، تو اس نے یہ گمان کیا کہ مجھے یہ جو احتلام ہوا ہے یا انزال مجھے ہو گیا تو اس سے میرا روزہ ٹوٹ گیا، اور پھر اس شبے کی وجہ سے اس نے روزہ توڑ دیا، تو اب اس پر صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اب چونکہ پہلے اس کو شبہ پیدا ہو گیا تھا، تو اس شبے کے موقع پر شبے کی وجہ سے اس نے روزہ توڑ دیا۔ اسی طرح اگر کسی نے پچھنے لگوائے یا کسی کی غیبت کی اور پھر گمان کیا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور پھر اس نے عمدن کھا پی لیا، تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ لیکن اگر اس نے کسی فقیہ عالم سے فتویٰ لیا اور اس نے فتویٰ دیا کہ روزہ ٹوٹ گیا اور اس کے بعد اس نے کھایا پیا، تو بعض کے نزدیک اس پر صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ لیکن عام مشائخ کے نزدیک اس آدمی پر غیبت کی وجہ سے کھا پی لینے سے ہر حال میں کفارہ واجب ہوگا، یعنی غیبت کر لی، اس کو اندازہ ہوگا کہ میں نے جو ہے میرا روزہ ٹوٹ گیا، یہ کسی عالم سے پوچھا اور اس نے کہا کہ یہ آپ کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، پھر اس نے کھا پی لیا، تو یہ غیبت کی وجہ سے روزہ ٹوٹنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے اس کے ثواب میں کمی آ گئی، جھوٹ بولنے سے اس کے ثواب میں کمی آ گئی۔ تو عام مشائخ کے نزدیک یہی ہے کہ اس سے چونکہ روزہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے، روزہ ٹوٹنے کی جو شرائط بیان ہوئی ہیں تو شریعت کے نظر میں وہی شرائط معتبر ہے، یعنی کھانے پینے اور خواہشات پورا کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، غیبت سے جھوٹ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اس سے اس کا روزہ، اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے، چاہے اس نے اس کو کسی مفتی نے فتویٰ دیا ہو یا نہ دیا ہو۔ اور پچھنے لگوانے کے بعد عمدن کھانے کی صورت میں بعض فقہا کے نزدیک ہر لحاظ سے وہی حکم ہے جو غیبت کا ہے کہ ہر حال میں کفارہ واجب ہوگا۔ اتنی بات آدمی اپنے موٹے سے عقل کے ساتھ بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہاں تو میرے پیٹ کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہوئی ہے، میں نے تو کوئی چیز کھائی نہیں ہے، میرے معدے میں نہیں پہنچی ہے، تو پچھلے لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر اس نے اس کو شبے کے طور پر لیا تو تب بھی بعض فقہا کے نزدیک اس سے کفارہ ساقط نہیں ہوگا۔ اگلی شرط وہ یہ ہے کہ طلوع فجر یا غروب آفتاب کے میں تردد کے وقت سحری کھانا یا افطاری کرنا اور شک کی حالت میں تاخیر نہ کرنا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ کو اس میں تردد ہوا ہے کہ صبح صادق ہو گئی یا نہیں ہوئی، اور اس میں تردد ہو گیا ہے کہ سورج غروب ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو اس تردد کی صورت میں مثلا سحری میں تردد ہوا کہ شاید صبح صادق ہو گیا ہو، تو یہ یقین کر لینا یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ یہ تسلی کر لیں کہ صبح صادق طلوع ہو چکا ہے۔ اور غروب میں تردد ہو گیا تو تھوڑی دیر رک جائیں اور یہ یقین کر لیں، ادھر ادھر سے پتہ کر لیں، اندازہ لگا لیں کہ غروب ہو چکا ہے۔ اب اس تردد کی صورت میں یعنی نہ تو آپ نے سحری کے وقت میں تردد ہونے پر یہ تسلی کی، نہ غروب کے وقت آپ نے تسلی کی، تو اس صورت میں کہ اگر کسی شخص نے سحری کھائی اور اس کو یہ گمان تھا
کہ ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی اور پھر ظاہر ہوا کہ فجر طلوع ہو چکی تھی۔ دوسری صورت، اگر طلوع فجر میں شک تھا اور اس وقت سحری کھائی اور پھر ظاہر ہوا کہ فجر طلوع ہو چکی تھی۔ تیسری صورت، اگر فجر طلوع ہونے کے گمان پر سحری کھائی اور پھر ظاہر ہوا کہ فجر طلوع ہو چکی تھی۔ چوتھی صورت، اگر کسی نے روزہ افطار کیا اور اس کو یہ گمان تھا کہ سورج غروب ہو چکا ہے، پھر ظاہر ہوا کہ غروب نہیں ہوا تھا، ان چاروں صورتوں میں اس پر صرف قضا واجب ہوگی۔ اور یہ بات بھی جان لینا ضروری ہے کہ طلوع فجر یا غروب آفتاب کی صورت میں جب اس کو تردد ہو جائے تو تردد کے وقت سحری کھانے یا افطاری کرنے اس کی 18 صورتیں مرتب ہوتی ہیں، اور ان میں 10 صورتوں پر صرف قضا واجب ہوگی، اور 10 صورتوں پہ نہ قضا واجب ہوگی اور نہ کفارہ، اور 4 صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ یہ چاروں صورتیں کفارہ واجب ہونے کے بیان میں مذکور ہیں، پہلے میں عرض کر چکا ہوں، اور 4 صورتوں میں صرف قضا واجب ہوگی جو یہ اوپر بیان ہوئی۔ اللہ کریم ہمیں صحیح عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔